السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 25 رجب المرجب، انگریزی تاریخ 27 فروری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ کیف میں لڑائی جاری، 1 لاکھ سے زائد یوکرینی شہریوں کی نقل مکانی۔ یوکرین پر روس کے حملوں میں شدت آ گئی ہے۔ دارالحکومت کیف میں یوکرینی اور روسی افواج کے درمیان 2 بدو لڑائی کی بھی اطلاعات ہیں۔ انتظامیہ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ گھروں میں رہیں اور دروازوں کھڑکیوں کے قریب آنے سے گریز کریں۔ کیف میں ہونے والی حالیہ گولہ باری سے عمارتوں اور املاک کو نقصان پہنچا ہے۔ یوکرین نے پیر کی صبح تک دارالحکومت کیف میں کرفیو نافذ کر دیا، جس کے تحت ایسے تمام شہری جو اس دوران گلیوں میں دکھائی دیں گے انہیں دشمن تصور کیا جائے گا۔ دوسری جانب مقامی حکام نے تصدیق کی ہے کہ روسی افواج یوکرین کے دوسرے بڑے شہر خارکیو میں داخل ہو گئی ہے۔ خارکیو کی گلیوں سے لڑائی کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ پچھلے 1 گھنٹے کے دوران روسی فوجی شہر میں داخل ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا فوٹیج میں شہر میں کچھ روسی گاڑیاں دکھائی دے رہی ہیں۔ ایسی تصاویر بھی سامنے آ رہی ہیں جن میں شہر میں کم از کم 2 روسی ٹائیگر گاڑیوں کو آگ لگی دیکھی جا سکتی ہے۔ خارکیو کے حکام نے آج صبح مقامی افراد کو پناہ گاہوں اور سڑکوں سے دور رہنے کی تنبیہ کی ہے۔ صدر اردوغان کا یوکرینی صدر سے رابطہ۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے ہفتے کو اپنے یوکرینی ہم منصب ولادیمیر زیلنسکی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ ترک ڈائریکٹوریٹ آف کمیونیکیشن کی ایک ٹویٹ کے مطابق صدر اردوغان نے روس کے حملے کے بعد تازہ ترین صورتحال پر صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ بعد ازاں ایک ٹویٹ میں صدر زیلنسکی نے ترک صدر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ ترک صدر اور وہاں کی عوام کی جانب سے حمایت پر شکر گزار ہیں۔ ولادیمیر زیلنسکی نے دعویٰ کیا کہ ترکی اس وقت مشکل میں یوکرین کی فوجی اور انسانی امداد کر رہا ہے جسے وہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ 1 لاکھ سے زائد یوکرینی شہریوں کی نقل مکانی۔ روس کے یوکرین پر حملوں میں شدت آ رہی ہے جبکہ جنگ کے باعث ہزاروں یوکرینی شہری یورپ کے دوسرے ملکوں کی طرف نقل مکانی کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق اب تک 1,20,000 سے زائد یوکرینی شہری ملک چھوڑ کر پولینڈ، مالدووا اور دیگر ہمسایہ ممالک کا رخ کر چکے ہیں۔ یوکرین کے مختلف شہروں کے بس اڈوں اور ٹرین اسٹیشنز میں شہریوں کا رش ہے اور شہری محفوظ مقامات کی جانب جانے کے لیے کوشاں ہیں۔ فرانسیسی بحریہ کا روسی مال بردار جہاز تحویل میں لینے کا دعویٰ۔ امریکی خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق فرانسیسی بحریہ نے انگلش چینل میں ایک روسی مال بردار بحری جہاز تحویل میں لے لیا ہے۔ فرانسیسی حکام کا کہنا ہے کہ روسی بحری جہاز یورپی یونین کی جانب سے روس پر عائد کی گئی پابندیوں کی روشنی میں تحویل میں لیا گیا۔ 130 میٹر طویل روسی بحری جہاز شمالی فرانس سے سینٹ پیٹرزبرگ جا رہا تھا۔ فرانسیسی حکام کا کہنا ہے کہ جہاز کو تحویل میں لے کر جائزہ لیا جا رہا ہے کہ آیا یہ پابندیوں کی زد میں آتا ہے یا نہیں۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر بننے کے لیے کال کریں 8698242261۔ تکمیلی ہربل ہیلتھ کیئر مالیگاؤں انڈیا۔ چیچینیا کا روس کے شانہ بشانہ لڑنے کا اعلان۔ روس کے پڑوسی ملک چیچینیا نے روسی فوج کے شانہ بشانہ لڑنے کا اعلان کرتے ہوئے یوکرین میں فوج تعینات کر دی ہے۔ روئٹرز کے مطابق چیچن جمہوریہ کے سربراہ رمضان قدیروف کا یوکرین میں جاری فوجی تنازع سے متعلق روس کے شہر گروزنی میں سروس ممبران سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ چیچن جنگجو یوکرین میں تعینات کر دیے گئے ہیں۔ رمضان قدیروف نے مزید کہا کہ چیچن فوجیوں کو ابھی تک کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ روسی افواج آسانی سے یوکرین کے بڑے شہروں پر قبضہ کر سکتی ہیں بشمول دارالحکومت کیف، لیکن روسی فوج کی پوری کوشش ہے کہ جانی نقصان کم سے کم ہو۔ انہوں نے بتایا کہ یوکرینی ذرائع سے ملنے والی ہلاکتوں کی خبریں جھوٹی ہیں، ابھی تک ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ روسی صدر نے درست فیصلہ کیا اور ہم ان کے احکامات پر عمل کریں گے۔ واضح رہے کہ رمضان قدیروف خود کو ولادیمیر پوتین کا فٹ سولجر قرار دیتے ہیں۔ رمضان قدیروف اس سے قبل شام اور جارجیا میں بھی روس کی
فوجی کارروائیوں کی حمایت کے لیے اپنی افواج تعینات کر چکے ہیں۔ سن 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد روس نے مسلم علاقے چیچینیا میں علیحدگی پسندوں کے ساتھ 2 خونریز جنگیں لڑی تھیں، لیکن اس کے بعد روس نے اس علاقے کی تعمیر نو کے لیے خطیر رقم خرچ کی اور رمضان قدیروف کو وسیع پیمانے پر خطے کے انتظامات چلانے کے لیے خود مختاری دی۔ سرکاری یونیورسٹیاں سرد موسمی علاقوں میں کھل گئیں، خواتین کی کلاسیں الگ۔ ایک طویل تاخیر کے بعد افغانستان بھر میں سرد موسم والے علاقوں میں ہفتے کے روز تمام سرکاری یونیورسٹیاں مرد اور خواتین طلباء کے لیے دوبارہ کھول دی گئی ہیں۔ افغان طلباء جو اپنی کلاسوں میں شرکت کے لیے بے صبری سے دن اور ہفتے گن رہے تھے، انہوں نے سرکاری یونیورسٹیوں کے دوبارہ کھلنے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایک طالبہ رضیہ کمال نے کہا، میں آج بہت خوش ہوں جب امارت اسلامیہ نے ہماری یونیورسٹیوں کو دوبارہ کھولا۔ ایک اور طالب علم حیات اللہ نے کہا، ہمارے بہت سے اساتذہ غیر حاضر تھے، تاہم وہاں چند اساتذہ تھے۔ اساتذہ اور طلباء کے مطابق مرد اور خواتین طلباء کی کلاسیں الگ الگ اور مختلف شفٹوں میں ہوتی ہیں۔ کابل یونیورسٹی کے ایک استاذ مجیب الرحمان احمد زئی نے کہا، خوش قسمتی سے طلباء و طالبات 2 مختلف وقت کی شفٹوں میں اپنے اسباق کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ طلباء اور اساتذہ نے کچھ صوبوں میں سرکاری یونیورسٹیوں کے دوبارہ کھلنے کا جشن منانے کے لیے تقریبات بھی منعقد کیں۔ بلخ یونیورسٹی کے ایک استاد بادشاہ زر آبادی نے کہا، یونیورسٹیوں کا دوبارہ کھلنا ایک اچھی خبر اور ایک نئی بہار ہے۔ خوست یونیورسٹی کے ایک طالب علم بیت اللہ نے کہا، میں دوسرے طلباء سے بھی کہتا ہوں کہ وہ اپنی کلاسوں میں وقت پر حاضر ہوں اور ان اسباق کا احترام کریں۔ یونیورسٹی آنے والے طلباء نے کہا کہ صرف موسیقی کی کلاسیں طلباء و طالبات دونوں کے لیے معطل کر دی گئی ہیں، باقی دیگر نصاب یا سیلیبس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے اور ہماری کلاس میں اساتذہ بھی وہی ہیں۔ امریکہ کی افغانستان کے ساتھ تجارتی لین دین کی اجازت۔ امریکی محکمہ خزانہ نے طالبان اور حقانی نیٹ ورک کے خلاف پابندیوں سے استثناء کے حالیہ اعلان میں توسیع کرتے ہوئے جمعے کو ایک نیا جنرل لائسنس جاری کیا ہے، جس کے تحت افغانستان کے تمام سرکاری اداروں کے ساتھ تجارتی لین دین کی اجازت دی گئی ہے۔ محکمہ خزانہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ نیا لائسنس حالیہ مہینوں میں جاری ہونے والا 7واں لائسنس ہے، جو افغانستان اور اس کے سرکاری اداروں سے منسلک تمام ٹرانزیکشنز کی اجازت دیتا ہے، جو دوسری صورت میں امریکی پابندیوں کی وجہ سے ممنوع ہوں گی۔ البتہ یہ اب بھی طالبان، حقانی نیٹ ورک، ان سے منسلک اداروں اور محکمہ خزانہ کی جانب سے ممنوع افراد کو مالیاتی منتقلی پر پابندی برقرار رکھتا ہے۔ جنرل لائسنس کے اعلان کے موقع پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایک سینئر انتظامی عہدیدار نے صحافیوں کو بتایا کہ آج بہت سے افغان شہری بھوک اور سردی کا سامنا کر رہے ہیں، لہٰذا ہم سب کو تیزی سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگست میں افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کے بعد سے محکمہ خزانہ نے متعدد پابندیوں سے استثناء دیا تھا تاکہ افغانستان اپنی تباہ حال معیشت اور انسانی بحران سے نمٹ سکے۔ دوسری جانب اس بات کا اعتراف بھی بڑھتا جا رہا ہے کہ افغانستان کا انسانی بحران ایک ایسے اقتصادی بحران سے جڑا ہے جس میں امریکہ کی جانب سے افغان حکومت کے $7 ارب سے زائد کے اثاثے منجمد کرنے سے اضافہ ہوا۔ انتظامیہ کے سینئر عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ایک چیز جو نہایت اہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ معیشت چلتی رہے۔ آسٹریلین کرکٹ ٹیم 24 سال بعد پاکستان کے دورے پر پہنچ گئی۔ آسٹریلیا کی فل اسٹینڈ کرکٹ ٹیم 24 برس بعد پاکستان کے دورے پر پہنچ گئی ہے۔ پیٹ کمنز کی قیادت میں آسٹریلین ٹیم اسلام آباد پہنچی، جہاں پاکستان کرکٹ بورڈ کے حکام نے مہمان ٹیم کا استقبال کیا۔ پاکستان پہنچنے والے کھلاڑیوں میں کپتان پیٹ کمنز کے علاوہ اسٹیو اسمتھ، مارنس لیبوشین، جوش ہیزل ووڈ، مچل مارش، عثمان خواجہ، نیتھن لائن، مچل اسٹارک اور دیگر کھلاڑی شامل ہیں۔ کرکٹ آسٹریلیا کی جانب سے بھی سوشل میڈیا پر پیٹ کمنز کی ایک تصویر شیئر کی گئی ہے، جس میں انہیں اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد خوشگوار موڈ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ آسٹریلین ٹیم 2 روز بائی سیکیور ببل میں رہے گی اور 2 روز بعد کھلاڑیوں کے کورونا ٹیسٹ ہوں گے۔ کورونا ٹیسٹ منفی آنے والے کھلاڑی پریکٹس سیشن میں حصہ لیں گے اور دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ٹیسٹ 4 مارچ سے راولپنڈی میں شروع ہوگا۔ خیال رہے کہ آسٹریلوی کرکٹ ٹیم تقریباً 24 برس بعد پاکستان کا دورہ کر رہی ہے اور دونوں ٹیموں کے درمیان 3 ٹیسٹ، 3 ون ڈے اور صرف ایک T20 میچ کھیلا جائے گا۔ سعودی عرب کا عمرہ پابندیوں میں مزید نرمی کا اعلان۔
सऊदी अरब ने ज़ायरीन की उम्र की हद में नरमी करते हुए 7 साल की उम्र तक के बच्चों को भी उम्र अदायगी की मशरूत इजाज़त दे दी है। अरब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वजारत की इजाज़त के बाद अब 7 या उससे ज़ायद बरस के अफराद उम्रा कर सकते हैं। ताहम ये शर्त आयद की गई है कि ऐसे अफराद को तवक्कलना एप्लीकेशन पर अपनी वैक्सीन से मुतालिक तफसीलात दर्ज करना होगी। हरमैन के एक अंदरूनी ज़राए ने बताया कि कोरोना सूरत हाल बेहतर होने के बाद उम्र की हद को मज़ीद कम किया जाएगा, जिसके तहत 5 साल तक के बच्चों को उम्रा अदायगी की इजाज़त होगी। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत हज व उम्रा ने शराइत में मज़ीद नरमी करते हुए किसी भी शख्स को 10 रोज़ में एक उम्रा अदा करने की इजाज़त दे दी है। ज़राए का मज़ीद कहना था कि सऊदी अरब में 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम में तेज़ी आई है, जिसकी वजह से वजारत ने यह अहम फैसला किया है। इसके साथ ही खबरों का इख्तिताम हुआ। वीडियो को आखिर तक मुलाहजा फरमाने पर शुक्रिया। मिलते हैं शाम 8 बजे इंडिया की खबरों वाली अगली वीडियो में। और अगर आप 8 बजे के बाद ये वीडियो देख रहे हों तो वो वीडियो आपकी स्क्रीन पर नुमादार हो रही होगी। थंबनेल पर टच कर आज की इंडिया की खबरें भी सुन सकते हैं। अपने मेज़बान राही हिजाजी को अब दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों।